السلام علیکم جی، آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 سے سٹارٹ کر رہے ہیں اپنا سبق، اور یہ آیت نمبر 20 تک انشاءاللہ یہ رکوع کمپلیٹ کر لیں گے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، یہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ پچھلی آیت کو اگر ہم ساتھ ملائیں تو اس میں اوپر بات ہوئی تھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ یہ جو دنیا کی ساری اٹریکشنز کے حوالے سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے انفارم کیا ہے، مال، اولاد، بیٹے اور ایسٹس، اور آپ کے جو ڈھیر ہیں سونے اور چاندی کے، اور جو آپ کے اللہ نام ہیں اور آپ کی جو برانڈڈ گاڑیاں ہیں، ان سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو اجر ہے، جو ٹھکانہ ہے، وہ بہت بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ وہ کن کے لیے ہے، للذین اتقوا عند ربہم، جو اپنے رب کا تقوی رکھتے ہیں اپنے اندر، جو اپنے رب کا کھٹکا رکھتے ہوں، یعنی اللہ کا کھٹکا آپ کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ کھٹکا کس بات کا؟ کہ مجھے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے قیامت کے دن۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ان کے لیے کیا ہے، ازواج مطہرۃ و رضوان من اللہ، اللہ کی رضا ان کو ملے گی، پاکیزہ جوڑے ان کو وہاں ملیں گے جنت میں۔ الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جن کی یہ بات ہوئی ہے اوپر، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، یعنی اس دنیا کی زندگی میں جن لوگوں کی بات یہ ہوگی کہ ربنا، اے ہماری ضروریات پوری کرنے والے، دنیا میں ہماری یہ ساری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا اوپر، ذالک متاع الحیات الدنیا، تو یہ دنیا کی متاع ہمیں کس نے دی؟ اللہ پاک نے ہی دی ہے نا۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اے ہماری دنیا کی ضرورتوں کو پوری کرنے والے، اننا، در حقیقت ہم نے، بے شک ہم نے، آمنا، مان لیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں زندگی گزارنے کے جو ہدایات دی ہیں، جو طریقہ بتایا ہے، اس کے متعلق لوگ جو یہ اس دنیا میں اپنا عقیدہ رکھیں گے کہ اے اللہ ہم نے آپ کی بات کو مانا، جو وعدے آپ نے ہمارے ساتھ آخرت کے حوالے سے کیے، ہم ان کی حقیقت کو مان گئے، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، تو فغفر لنا، پس ہمیں بخش دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو ہم سے کیا کریں؟ دور کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دیا کہ بندو تم لوگ پرفیکٹلی 100% اس دنیا میں میرے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایکنالج کر رہے ہیں کہ بندوں سے کیا ہوگا؟ غلطیاں بھی ہوں گی۔ یعنی جو لوگ اللہ کی بات کو ماننا چاہتے ہیں، اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اللہ کی بات کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان سے بھی کہیں نہ کہیں زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی یا کوتاہی ہو جائے گی، اور ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے یہ ہوگا، تو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں مجھ سے مغفرت کرنی چاہیے، یعنی مجھ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، کہ غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی نا ہمارے باپ سے، تو انہوں نے معافی مانگ لی تھی اللہ تعالیٰ سے، لیکن شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی کہ اس نے بھی اللہ کی بات نہیں مانی تھی، اس نے اپنی غلطی کے اوپر اڑا رہا، اڑ گیا، اس کا قصور یہ ہے، اور پھر ایسا اڑا کہ اس نے معافی کی طرف آیا ہی نہیں وہ۔ تو جو معافی مانگتا ہے، جو جھکتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کو پیارا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر زندگی میں کبھی کوئی غلطی بھی ہو جائے نا آپ سے، کسی کا نقصان ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جائے، تو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ ذنوبنا، جو ہمارے ذنوب ہیں، یہ جمع ہے ذنب کی، گناہ کی، جو ہم سے گناہ، ہم سے غلطیاں ہو جائیں، اے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمیں ڈھانپ لیجئے۔ غفر ڈھانپنے کو بھی کہتے ہیں۔ فغفر لنا، پس اے اللہ ہمیں ڈھانپ لیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھانپ لیں گے، ہمیں کور کر لیں گے، تو ہمارا معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ وقنا، اور بچا ہمیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ تو دنیا میں ہی ہمیں یہ عمل کرنے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ دنیا میں زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ اللہ کی بات ماننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر ان سے کوئی کمی، کوتاہی، غلطی یا گناہ بھی ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گناہوں کی
معافی مانگتے رہتے ہیں. اور اب انہی لوگوں کی اس دنیا میں زندگی گزارنے کی مزید نشانی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں. الصابرین، ان کے اوپر اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومن کے ساتھ جو تعلق ہے نا، مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا، بندے کا جو رب کے ساتھ تعلق ہے، وہ صبر اور شکر کا تعلق ہے. اگر بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور اگر اللہ کوئی نعمت چھین لے اور اس پر صبر کرے، تو انسان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ انسان مجھے پسند ہے، مجھے اس سے محبت ہے. تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ ان کی صفت کیا ہوگی ایسے لوگوں کی جو اس جنت کے حقدار ہیں. ان کی صفت یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، تکلیفوں آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. بس صادقین، اور ہمیشہ صدق والے ہیں، سچ کے ساتھ دینے والے ہیں، سچائی کے ساتھ کھڑے رہنے والے ہیں. الصادق وہ بھی ہوتا ہے جو تصدیق کرے سچ کی، یعنی یہ قرآن نے جو بات بتائی وہ دراصل سچ ہے، اللہ کی بات سچ ہے. جو لوگ اللہ کی بات سے، اللہ کی کتاب سے، اپنے دین کے حوالے سے، اپنے نظریات کے حوالے سے، اپنی زندگی کے حوالے سے اپنی چیزوں کو اٹیسٹ کرتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں قرآن سے، وہ لوگ ہیں صادقین. ٹھیک ہے؟ الصادقین جو قرآن سے اپنی بات کی سچائی کو پرچول کرے، پرکھے. والقانتین، اور عبادت گزار. یہ لفظ آیا ہے، وہ جو لفظ ہے نا وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے فرما برداری کے ساتھ کھڑے ہو جائے. تو فرما بردار کون ہوتے ہیں؟ جو فرمان کو پکڑا ہوا ہوتا ہے، جنہوں نے فرمان بردار. علم بردار ہے نا ایک لفظ، علم پکڑنے والا. اسی طرح فرمان بردار یعنی جو فرمان کو پکڑ لے. فرمان کیا ہوتا ہے؟ بات، یعنی جو اللہ کی بات کو پکڑنے والے ہیں، یعنی اللہ کی بات ماننے والے ہیں. قانت کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے سامنے جھکے رہنے والے، اللہ کی فرما بردار. والمنفقین، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرنا. والمستغفرین بالاسحار، اور یہ سارے اعمال کرنے کے باوجود راتوں کو اٹھ کر، تہائی رات میں سحری کے ٹائم اٹھ کر، وہ اللہ تعالیٰ سے پھر بھی بخشش مانگتے رہتے ہیں. یعنی اللہ کے بتائے ہوئے فرمان کے اوپر چلنے کے باوجود ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا جو زندگی گزارنے کا جو ان کا لائف سٹائل بن جاتا ہے، وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. یعنی دن میں بھی اور راتوں میں بھی اٹھ کے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہتے ہیں کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کو جو یہ سحری کے وقت کا اٹھنا ہے، اور اس وقت کا جو استغفار ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، جو تہجد کی نماز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے سب سے بہترین عمل ہے کہ آپ سحری کے ٹائم اٹھیں، عام دنوں میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی. شہید اللہ، گواہی دی اللہ نے، انہو کہ بے شک وہ، لا الہ الا ہوا کہ در حقیقت اللہ کے سوا کوئی با اختیار نہیں ہے. کیوں بندہ کسی اور کے ساتھ لگتا ہے؟ کیوں کسی کا لڑ لگتا ہے؟ کیوں کسی کو اپنا لجپال بناتا ہے؟ کیوں کسی سے آس اور امید اس کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ میرے لیے کچھ کر سکتا ہے. وہ بگڑی بنانے والا ڈھونڈ رہا ہے، اللہ ہے بگڑی بنانے والا. تو اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس اختیار ہے. اللہ مشکل کشا ہے، اللہ غوث اعظم ہے، اللہ ہے سب سے بڑا فریاد سننے والا. غوث اعظم کہتے ہیں فریاد سننے والا، سب سے بڑا فریاد سننے والا، فریاد رس آپ کا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. تو اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی آپ کو بیٹے دے، کوئی آپ کا کاروبار چلائے، کوئی آپ کو رزق میں اضافہ کرے. کوئی نہیں ہے. جس نے یہ جان دی ہے، جس نے یہ دنیا بنائی ہے، جس نے یہ زندگی دی ہے، وہی یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ اس کو آپ سے لے لے یا آپ کو دے. تو یہ اللہ کے سوا کوئی با اختیار نہیں ہے. اس بات کی خود اللہ نے بھی یہ گواہی دی. اللہ نے کیسے گواہی دی ہے؟ یہ کائنات بتا رہی ہے کہ اس کا بنانے والا ایک واحد، ایک ہستی ہے پیچھے. ایک ہستی کے پاس اختیار ہے، ایک ہستی کے پاس کنٹرول ہے، ورنہ تو نظام درم برہم ہو جاتا. اگر ایک سے زیادہ ہستیوں کے پاس اس کا انتظام چلا جائے تو آپ دیکھیں کہ کائنات میں تو کروڑوں اربوں خربوں گلیکسیز ہیں اور سٹارز ہیں اور کلسٹرز ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو اگر ایک ہستی پیچھے نہ ہوتی، ایک کنٹرول اتھارٹی نہ ہوتی،
ایک با اختیار ہستی نہ ہوتی تو یہ سارا نظام درم برم ہو جانا تھا. یہ کائنات خود گواہی دے رہی ہے کہ پیچھے ایک ہستی ہے جس کے پاس سارا اختیار ہے. اور اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی با اختیار نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی با اختیار نہیں ہے. والملائکۃ، اور یہ اللہ کی جو پوری فورس ہے، جو فرشتے ہیں وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں. وہ اولو العلم، اور جن لوگوں کو اللہ نے یہ قرآن دیا ہے، اس کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو علم دیا ہے، العلم، وہ بھی قائمم بالقسط، انصاف پر اگر رہیں گے، انصاف کے مطابق اگر فیصلہ کریں گے، انصاف پر کھڑے رہیں گے، تو ان کا قول بھی کیا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی با اختیار نہیں ہے. تو یہ بڑی اہم آیت ہے. اس آیت کو آپ اپنی زندگی میں ویسے بھی بطور تسبیح بھی اس کو یاد بھی کریں اور اس کو پڑھا بھی کریں، اور اپنے دل سے اس بات کو گواہی دیں کہ شہید اللہ انہ، کہ اللہ نے یہ گواہی دی کہ لا الہ الا ہوا، کہ اس کے سوا کوئی با اختیار نہیں ہے. اور یہی گواہی والملائکہ، اس کے ملائکہ بھی یہی گواہی دے رہے ہیں. والعلم و اولو العلم، اور جو اولو العلم ہیں، علم والے ہیں، وہ بھی قائمم بالقسط، انصاف پر رہتے ہوئے وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں انصاف کے ساتھ. کیا؟ لا الہ الا ہوا، کہ اس ذات کے سوا کوئی با اختیار نہیں ہے. العزیز، وہ غالب ہے سب پر. اللہ سے کے علاوہ کوئی غالب ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کسی کا غلبہ ہے؟ سونامی آیا تھا، دیکھیں دنیا کے سب سے بڑی بڑی سپر پاورز ملیا میٹ ہو جاتی ہیں. سونامی آتا ہے، کیا ہے؟ وہی سمندر، اس پہ اللہ تعالیٰ ذرا سی اس کو حرکت دیتے ہیں، اور کتنی اس کی بتائی ہے ہائٹ انہوں نے، کتنی ہے اس کی؟ 60 فیٹ تک وہ گیا، اور یہ تباہ ہو گیا شہر. کیا ہے 60 فیٹ؟ یہ تو ہمارے ہیں نا بنائے ہوئے فیٹس. آپ اس یونیورس کو دیکھیں، جو پوری یونیورس اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہم اس کے مقابلے میں کیا ہیں؟ تو اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں ہے. العزیز، جو ڈومیننٹ ہے سب کے اوپر، سب پہ حاوی ہے. سب پہ غلبہ کس کا ہے؟ پوری کائنات پہ اللہ کا غلبہ ہے. تو انسان کیا چیز ہے؟ الحکیم، یہ سارا نظام اس وہ ایک حکمت کے تحت اس نے باندھا ہے. اس یونیورس کو ایک حکمت کے تحت وہ چلا رہا ہے. غلبہ بھی اسی کا اور حکمت بھی اسی کی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو لہٰذا یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے نزدیک جو بہترین لائف سٹائل ہے، دین کہتے ہیں لائف سٹائل، زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ کیا ہے؟ وہ ہے الاسلام. جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ الاسلام کیا ہے؟ سلامتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. تو اسی میں اسلام کی تشریح آ جاتی ہے. بالکل سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. سمپل. یعنی انسانوں کی طرح اگر آپ زندگی گزارتے ہیں نا، دوسروں کا حق تلفی نہیں کرتے، دوسروں کا حق نہیں مارتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، انصاف کے ساتھ معاشرے کے اندر توازن برقرار رکھتے ہیں، یہی اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے جو ایک طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے، اس ڈائریکشن سے تم نے زندگی گزارنی ہے، تو اس ایک پروسیس کو اگر ایک نام دیا جائے تو اس کا نام اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ اسلام. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہی ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، لیکن نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو پہلے بھی کتابیں دی گئیں. یعنی اب ہمیں کتاب دی گئی ہے نا، قرآن. قرآن سے پہلے بھی جن لوگوں کو کتابیں دی گئی تھیں، انہوں نے اس اسلام میں اختلاف نہیں کیا. الا من بعدی، مگر اس کے بعد، یعنی اس کے بعد کہ ما جاءہم العلم، کہ ان کے پاس العلم آ گیا. اب العلم کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. بغیم بینہم، بغین بغاوت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اختلاف کر دیا ہے. کس میں؟ اس دین میں، اسلام میں. اسلام میں اختلاف کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے سامنے فرقے موجود ہیں، یہودی، عیسائی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، یہ سب فرقے ہیں، اور یہ سب اسلام
میں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب قرآن کی شکل میں ہمیں دی ہے، اس میں جو اختلاف انہوں نے پیدا کر لیے ہیں، اور یہ تمام اختلاف اگر آپ ان سے ڈسکس کبھی کریں گے قرآن کو سامنے رکھ کے، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ سارے فقہی اختلافات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے سے ضد بنا لی ہے. اتنے ضد میں پڑ گئے ہیں، اتنی انا پرستی میں چلے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی مسجدیں علیحدہ کر دی ہیں. اور قرآن نے سورہ اس میں جو آیت ہے مسجد زرار کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ تفریقم بین المومنین، مومنین میں تفریق یعنی فرقے کی بنیاد پر مسجدیں بنا دی ہیں. یہ ہے ساری مسجدیں جو فرقوں کی بنیادوں پر آج بنی ہوئی ہیں. اسی وقت ہی بن گئی تھی. اس وقت سے سٹارٹ ہو گئے یہ فرقے. یہ فرقہ من بعد ما جاءہم العلم، العلم آنے کے باوجود اللہ کہتے ہیں کہ یہ فرقے بن جاتے ہیں. کیسے بنتے ہیں؟ اس قرآن کی موجودگی میں تو کسی فرقے کا کوئی وجود ہی نہیں برقرار رہتا. اگر اللہ کی بات کے سامنے، اس قرآن کے سامنے ہم لوگ سرنڈر کر دیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی فرقہ بنے. سورہ الانعام آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور گروہ در گروہ ہو گئے، نبی آپ کا ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. فرقہ تو اپنی موت آپ ہی مر جاتا ہے اگر قرآن کی آیات سامنے آ جائیں تو. اس علم کے باوجود ان لوگوں نے اگر فرقے بنائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بغیم بینہم، یہ ان لوگوں کی آپس کی انا ہے، ہٹ درمی ہے، ضد ہے، اس وجہ سے بنائے ہیں. اور وہ کیوں بنتے ہیں؟ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنی تشریح خود کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. آپ کے سامنے اللہ کی آیت پیش ہی نہیں کر سکیں گے اپنے فقہی مسائل کی وجہ سے. فقہی مسائل کس کو کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں سوجھ بوجھ کو. جو اپنی ان کی سوجھ بوجھ کی وجہ سے آپس میں کلیشز ہوئے ہیں کانسیپٹس کے، اس کی بنیاد پر انہوں نے مسجدیں تک علیحدہ کر دی ہیں مسلمانوں کی. یہ العلم آ جانے کے بعد کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. سن لو پھر، یہ ہے اصل ریزن. قرآن میں اللہ کی آیات ہیں اور اللہ کی آیات کی طرف آتے نہیں ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو پس بے شک اللہ بھی جو ہے نا وہ جلد ان کا حساب کر دے گا. اللہ حساب کرنے میں بڑا تیز ہے بھائی. یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، ابھی ہماری موج لگی ہوئی ہے، ہم اپنے اپنے فرقوں کی چودھری بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے اپنے سیٹ اپس ہیں، ہم اپنے اپنے امیر ہیں جماعتوں کے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وقت ایسے گزر جانا ہے، چٹکی میں گزر جانا ہے یہ وقت. ان اللہ سریع الحساب، اور ایسے چٹکیوں میں تمہارا حساب گول کر دیا جائے گا، تمہارا بوریا بستر. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ فائن ہا جو کا، پس اگر کوئی حجت کرتا ہے اس کے باوجود، جھگڑا کرتا ہے یعنی اللہ کی آیات کے سامنے آنے کے باوجود اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے، فقل اسلمت، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں نے تو سرنڈر کر دیا ہے. میں نے تو اسلم تو سرنڈر کر دیا ہے، میں نے تو تسلیم کر لیا ہے، میں نے تو جھکا دیا ہے. وجہیا، اپنے چہرے کو یعنی اپنے وجود کو، اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کی آیات کے سامنے میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے. للہ، اللہ کے لیے. اللہ کے لیے کیسے؟ کہ جو اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو مان لیا بس. اور اللہ کہاں کہہ رہے ہیں؟ وہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، اللہ کی آیات میں کہہ رہے ہیں. وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا دو ان کو کہ جو میری اتباع پر ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ میری اتباع کرے یا جو میری اتباع کا دعویٰ کر رہا ہے، تو میری اتباع اس آیات کے سامنے سرنڈر کرنے میں ہے. کیونکہ میں اللہ کی آیات کے مطابق عمل کر رہا ہوں، تو جو میری اتباع کرنے والے ہیں، میری پیروی کرنے والے ہیں، میرے فالورز ہیں، وہ بھی اللہ کی آیات کی اتباع کریں گے تو میری اتباع ہوگی. وَقُلْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بھی بتا دیجئے، للذین اوتوا الکتاب، جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی پہلے جن کو کتابیں دی گئیں اور انہوں نے پہلے کتابوں میں فرقے بنا لیے، یعنی یہود و نصارہ، تو ان کو بھی بتا دو اس قرآن کے آنے کے بعد. والامیین، اور ان امیوں کو بھی بتا دیں، یہ جو کے رہنے والے ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں. سورہ الانعام آیت نمبر 92، سورہ الانعام کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ آپ کیا کریں. القریٰ ومن حولہا، یہ جو القریٰ بستیوں کی ماں مکہ ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہے، احوال میں ہے، آپ ان کو وانذر بہ، اس قرآن کے ذریعے انذار کریں.
تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے آپ ان کو بھی جن کو پہلے کتابیں دی گئیں لیکن انہوں نے اپنی اپنی کتابیں آنے کے باوجود کتاب اللہ سے انحراف کر کے آپس کی ضد سے ایک دوسرے سے فرقے بنا لیے، اور ان ام القرا کے رہنے والے لوگوں سے بھی یہ کہہ دیجئے، امیین سے جمع ہے امی کی، اسلم تم کہ کیا تم اب سرنڈر کرتے ہو، یعنی اس کتاب کے آگے، اس قرآن کے آگے، اس اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے ہو؟ میں نے تو اللہ کے آگے اپنا چہرہ، اپنا وجود جھکا لیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو بتا دو، فَإِنْ أَسْلَمُوا، اور اگر تم بھی سرنڈر کر دو گے، اللہ کی آیات کے آگے جھک جاؤ گے، اللہ کی آیات کو تسلیم کر لو گے، فَقَدْ اهْتَدُوا، پس تحقیق تم پھر کس پر ہوگے؟ ہدایت پر ہوگے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ یہ دعائیں آپ نے سنی ہوں گی نا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اللہ نے یہ ہدایت دے دی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین، یہ ایک ایسی کتاب تمہیں دے دی گئی ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کلیئر کٹ تمہیں انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں ھدی للمتقین۔ لیکن اسے ہدایات کون لے گا؟ جس میں اللہ کا کھٹکا ہوگا، جس میں اللہ کا خوف ہوگا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم اس کتاب سے منہ پھیرتے ہو، فَإِنَّمَا، پس در حقیقت، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے تو ان آیات کا پہنچا دینا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان آیات کو انسانیت تک پہنچانے کا ذمہ ہم نے آپ کو دیا، آپ نے اس کو پورا کر دیا، آپ نے انسانیت کو یہ آیات پہنچا دی، ان آیات پر عمل کر کے اپنی زندگی گزار کر دکھا دی۔ تو اے نبی آپ کے ذمہ یہی تھا بس، زور زبردستی نہیں ہے کسی کے ساتھ، بڑا کلیئر کٹ اللہ پاک نے بتایا ہے۔ یہ ہے سنت رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی جو ہمارے اوپر قرآن میں فرض کر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو انسانیت تک پہنچائیں، اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو ابلاغ کریں انسانیت تک۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو ھذا بلاغ للناس، تو یہ انسانیت کے لیے پیغام ہے اللہ کا جو اس کو پہنچانا ہے، ابلاغ کرنا ہے۔ یہ آج میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اس سنت رسول کو ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن کو بھولے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم قرآن کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ اگر قرآن کی طرف آئیں گے تو پھر قرآن ہمیں جو مطالبہ کرے گا وہ اس چیز کا کرے گا کہ اللہ کی بات کو مانو، سنت رسول، قرآن کو مانو، سنت رسول کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس قرآن کو انسانیت تک پہنچاؤ، اپنی ڈیوٹی پر آؤ۔ یہ اختلاف کر کے ایک دوسرے کو کافر کافر کے فتوے لگا رہے ہو تو دوسروں انسانوں تک تم کیسے پہنچو گے؟ تم ایک کتاب کو، ایک اللہ کو، ایک رسول کو ماننے والے اگر آپس میں ایک دوسرے کو دشمن ہوئے بیٹھے ہو تو جو پوری انسانیت تمہارا انتظار کر رہی ہے کہ یہ وہاں سے اٹھیں گے اور ہم تک آ کر اللہ کی بات کو پہنچائیں گے، یہ انسانیت تو قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ لے گی۔ آج ہمارے اعمال ایسے ہیں اس کتاب کو چھوڑ کر کہ وہ ہماری طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یار قرآن تو بڑی اچھی کتاب ہے، اسلام کو سٹڈی کرتے ہیں تو بڑا اچھا دین ہے، لیکن جب مسلمانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم اس سے متنفر ہو جاتے ہیں کہ چھوڑو اس کے، تو ماننے والوں کا یہ حال ہے تو ہم نے مان کے کون سی تیر چلا لینا ہے؟ ہم اپنے عمل کی وجہ سے، اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے دنیا کے سامنے بدترین مثال بنے ہوئے اس ٹائم، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی کہا ہے کہ جو قوم بے سر مثل الذین، بے سر مثال، سب سے بری مثال اس قوم کی ہے جو کیا کرتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی ذمہ داری دیتے ہیں اور وہ اس کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ سب سے بری مثال اس قوم کی ہے۔ اس وقت معاشرے، دنیا کے معاشرے سارے اٹھا کر دیکھیں آپ، اپنے آپ کو ایک کوزے کے اندر بند کر کے نہ بیٹھے رہیں کہ آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر آپ مسلمان ہیں، نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیے اور جناب یہ سارے عمل کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے خوش ہیں۔ آپ کو پوری انسانیت جج کر رہی ہے، آپ اس اللہ کے، اس رسول کے کیا کہتے ہیں اس کو، ریپرزنٹیٹیو ہے معاشرے کے سامنے، انسانیت کے سامنے، کہ آپ نے حاملین کتاب ہو، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور اپنے آپ کو کہلواتے ہو، تو ریپرزنٹیٹیو ہوئے نا دنیا کے لیے۔ تو ایسے ریپرزنٹیٹیوز ہیں جو متنفر کر رہے ہیں انسانیت کو اس کتاب سے، اس قرآن سے، اس دعوت سے۔
جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمہ انسانیت تک پہنچانا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری پوری کر کے گئے ہیں۔ آج یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ واللہ بصیرم بالعباد، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو ہم شیخیاں مارتے ہیں، ڈینگے مارتے ہیں، یا اپنے زوم میں مبتلا ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بڑے جناب اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اور جنت ہماری ہے اور اب ہم تو ٹھیکیدار ہیں اس کے، نہیں۔ واللہ بصیرم بالعباد، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دے دی ہے، ایک کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اس کرائٹیریا کے اوپر جو پورا اترے گا وہ اللہ کو پیارا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، ہمیں اس قرآن کو اللہ پاک سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے اللہ ہم نے مان لیا اس کو جو آپ نے ہماری طرف نازل کی یہ کتاب، واتبعنا الرسول، اور اے اللہ ہم عمل رسول اس قرآن کو انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فاکتبنا مع شاہدین، اور اے اللہ ہمیں اس قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں، آمین یا رب العالمین۔